مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ سفر المظفر کا شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق لوگوں کے درمیان بہت سی غلط باتیں، بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں، جن باتوں کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ نعوذ باللہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، یا کوئی بڑا کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں آسمان سے آفات اترتے ہیں، بلیات اترتے ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ آپس میں اس مہینے سے متعلق کرتے ہیں، جو کہ قطعی درست نہیں۔ اسلام میں دور سے دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سال کے سارے مہینے یعنی 12 مہینے یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کا ذکر فرمایا، 12 مہینوں کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تب سے یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور کہیں اشارے کنائے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس میں خاص طور پر میں عذاب نازل کرتا ہوں، یا یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں کچھ اچھا کام نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ قرآن کے بعد احادیث کا مطالعہ کریں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پڑھیں تو سفر کے منحوس ہونے کی بات تو الگ ہے، جو منحوس ہونے کا اعتقاد لوگوں نے بنایا ہے اس کی تردید ملتی ہے، اس کا رد ملتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ آج لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، یہ عربوں کے زمانے سے چلا آیا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ بخاری شریف کتاب الطب باب الحامہ حدیث نمبر 5770 میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور ہے، اور اسی طرح یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے، لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔ متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں جو ایک چھوت چھات کی وبا پھیلی ہے، فلاں آدمی بیمار ہے اس کا جھوٹا مت کھانا، بیمار ہو جاؤ گے۔ فلاں آدمی اس راستے سے گزر رہا ہے اس کے آس پاس سے نہ گزرنا، فلاں بیماری تمہیں پٹ جائے گی، تمہیں ہو جائے گی، تو اسے عدوہ کہتے ہیں عربی میں۔ حضور فرماتے لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں ہے، ظاہری سبب کے بغیر یا اللہ کی مرضی کے بغیر دوسرے میں وہ بیماری نہیں جاتی۔ آگے فرماتے ہیں ولا سفرا، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا ذکر فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، یا سفر کے مہینے میں شادیاں نہ کرو، یا سفر کے مہینے میں کوئی بڑا کام نہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ولا حامۃ، اور الو کے بیٹھنے سے کوئی بدشگونی نہیں ہوتی۔ عربوں میں یہ معمول تھا، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جس گھر پہ الو بیٹھ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر کے لوگ مرنے لگتے ہیں۔
تو حضور فرماتے ہیں الو کے بیٹھنے سے کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ایک پرندہ ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں اس بات کی صراحت کر دی گئی کہ چھوت چھات نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، اور ساتھ ہی سفر میں منحوسیت نام کی کوئی بود و باش بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر اس طرح کی باتیں کہتا ہے وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کہتا ہے، توہم پرستی کی بنیاد پر کہتا ہے۔ اور اسی طرح الو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا پرندہ اگر کسی گھر پر بیٹھ جائے تو اس سے کوئی گھر برباد نہیں ہوتا اور نہ اس کے گھر والے ہلاک ہوتے۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے ذہنیت بنائی ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا، اس مہینے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے کوئی بھی اپنے درمیان اس بات کو نہ پھیلائیں، خدا کے لیے اس سے پرہیز کریں۔ ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کا جو بھی مہینہ بنایا ہوا ہے وہ مبارک ہے، ہر مہینے میں برکتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔